السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھنے والے طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو سٹوریز یاد کروائی جاتی ہیں، کہانیاں یاد کروائی جاتی ہیں، اور اس سٹوری کے آخر میں ایک مورل دیا جاتا ہے، نتیجہ دیا جاتا ہے، اور کہانی کو، سٹوری کو یاد رکھنے کے ساتھ اس نتیجے کو یاد رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم اس کو واقعہ تو پورا یاد ہو لیکن نتیجہ یاد نہیں ہے تو وہ کامیاب قرار نہیں پائے گا۔ یہی ہماری زندگی کا معاملہ ہے کہ ہمیں واقعات کو بھی یاد رکھنا ہے، لیکن ان واقعات سے حاصل ہونے والے اسباق کو بھی یاد رکھنا ہے، نتیجے کو بھی یاد رکھنا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ ہمیں واقعات تو یاد ہیں، لیکن ان سے حاصل ہونے والے اسباق کو ہم لوگ یکسر بھلا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل خانہ، آپ کے رفقا کے ساتھ جو مظالم کے معاملات کیے گئے، جو ظلم و ستم ڈھائے گئے، وہ ہمیں یاد ہیں۔ کربلا کی سرزمین میں امام علی اکبر کا شہید کرنا، یہ بات ہمیں یاد ہے۔ ننھے علی اصغر کا شہید ہونا، یہ ہمیں یاد ہے۔ امام قاسم، حضرت عباس، یہ تمام شہادتیں، واقعہ کربلا ہمیں یاد ہے، لیکن ہم نے کربلا کے میدان کے سبق کو بھلا دیا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اتنی قربانیاں اس لیے پیش نہیں کی تھیں کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد، میری شہادت کے بعد آنے والے وقت میں لوگ کہیں گے واہ حسین۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جب تک دھرتی پر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا موجود رہے گا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں گے، واہ حسین ہوتی رہے گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ امام علی مقام نے یہ شہادتیں اس لیے پیش نہیں کی تھیں کہ میرے نام کے ڈنکے بجیں، میرے شہرے ہوں، میرے چرچے ہوں۔ انہوں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ شہادتیں پیش کی ہیں۔ تو ان کا مقصد کیا تھا؟ واقعہ کربلا کا درس کیا ہے، سبق کیا ہے؟ امام علی مقام نے 2 مقام پر کربلا کی سرزمین میں وہ درس دیے جنہیں ہمیں یاد رکھنا ہے۔ کربلا کی سرزمین میں شہادتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ اس وقت جب ساری شہادتیں پیش کرنے کے بعد امام علی مقام، آپ پر تیروں کی برسات کی گئی، نیزوں کی بوچھاڑ کی گئی، تو امام علی مقام نے اس وقت اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا، نماز پڑھ کر دکھائی۔ ہے کوئی ایسا نمازی؟ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ امام علی مقام نے سر سجدے میں رکھا، نماز ادا کی، اور ہمیں کربلا کی سرزمین کا سبق دیا کہ لوگوں، یہ ساری شہادتوں کا مقصد یہ ہے کہ میرے نانا کی شریعت پر آنچ نہ آئے، نمازوں کی پابندی کی جائے۔ اور امام علی مقام نے کر کے دکھایا۔ اور دوسرا مقام، جب سر حسین کو تن سے جدا کر دیا گیا، نیزے کی نوک پر
سر حسین کو رکھا گیا اور یزیدیوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ دیکھو ہم نے حسین کو مٹا دیا ہے، ختم کر دیا ہے، کہیں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ کہاں سے آ رہی تھی یہ آواز؟ یہ آواز سر حسین سے آ رہی تھی۔ میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ دوسرا درس تھا، دوسرا سبق تھا کہ سر نیزے پر ہے اور زبان پر قرآن ہے۔ علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، اور سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ کہ یزیدی بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ حسین پاک کے سر مبارک سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ یہ دوسرا سبق تھا کربلا کی سرزمین کا کہ لوگوں، میرے سر کو میرے تن سے جدا تو کر دیا گیا ہے، لیکن مجھے قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دو سبق تھے کربلا کی سرزمین کے کہ جان جائے تو جائے پر نماز نہ جائے، اور دوسرا سبق کہ کبھی تمہارا تعلق قرآن سے نہ ٹوٹنے پائے۔ کربلا کے واقعے کو یاد رکھا جائے گا اور اس کو یاد رہنا چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ سرزمین کربلا سے جو سبق دیے گئے تھے ان اسباق کو یاد کیا جائے، یاد رکھا جائے اور اپنی نسلوں کو بتایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت میں زندہ رکھے اور ان کی محبت میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔